السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 282 اور 283 پڑھیں گے۔ آیت 282 تھوڑی لمبی ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم ایک مقرر مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہیں کرے۔ پس لکھ دے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، پس کو لکھ دے اور وہ لکھے جس پر حق جو مقروض ہے، اور وہ ڈرے اپنے رب اللہ سے اور اس میں کچھ کمی نہیں کرے۔ پھر اگر وہ جس پر حق ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھ نہیں سکتا ہو تو وہ لکھائے اور اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہیں ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جن کو تم گواہ پسند کرو۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، آمنو جو ایمان لائے، اذا جو ہے شرط ہے، تدینتم یہ باب 6 ہے، اور اس میں یہ کہ تم جب آپس میں لین دین کرو بدین قرض کا الی اجل مسمی، ولیکتب اور لکھنے والا تم میں سے لکھ دے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور ولا یابا اور انکار نہیں کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ جیسے اس کو سکھایا اللہ نے۔ یہ باب 2 ہے علمہ۔ فلیملل وہ لکھے جس پر کہ حق ہے، یعنی کہ جو مقروض ہے، اور ولیتق اللہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا اور نہیں کمی کرے کچھ بھی اس میں سے، فإن کان الذی علیہ الحق اور جس پر حق ہے یعنی کہ جو مقروض ہے، سفیہاً اور ضعیفاً اگر وہ نادان یا کمزور ہو یا اس کے اندر استطاعت نہ ہو، یستطیع ان یملا لکھنے کی، فلیملل ولیہ بالعدل وہ اپنے سرپرست سے لکھوا لے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ واستشہدوا اور تم گواہ کر لو 2 مردوں میں سے، رجالکم مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین اگر 2 مرد نہیں ہیں تو فرجل وامرأتان 1 مرد اور 2 عورتیں جو جن کو تم شہادت کے قابل سمجھو گے، جو ان تضل احدہما 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے احدہما اخری، تو 2 عورتیں اس لیے ہیں
کہ بھول سکتی ہے یا ڈر کی وجہ سے نہ بولے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ آمین، جو ایمان لائے، آپ چاہ رہے وَلْيُمْلِلْ یعنی کہ یملل اور یملل جو ہے یہ باب چار ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ لکھے، اس کو انصاف کے ساتھ لکھنے والا۔ یہاں لام جو ہے یہ لام و امر کہلاتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اذا حرف شرط ہے، تدینتم یہ باب 6، اور جب تم آپس میں لین دین کرو، باب 6 جو ہے وہ باہمی عمل کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یا ایک دوسرے کی مدد کی، اس طرح سے جیسے جو آپس میں لین دین کرتے ہیں یہ باہمی عمل ہے دو لوگوں کا۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یہ جو ہے سارے جو ہیں لام و امر کہلاتے ہیں، جس میں کہ حکم ہوتا ہے۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے بیٹھ، اٹھ، جا، آ وغیرہ۔ عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی آپ کے سامنے ہو اور آپ اس سے بات کر رہے ہوں۔ غائب جو آدمی موجود نہیں ہے اس کو حکم یا اس سے درخواست کرنے کے لیے لام و امر استعمال ہوتا ہے، جیسے لا یکتب، اسے لکھنا چاہیے استعمال ہوگا کیونکہ وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے لکھنے والے کو لکھنا چاہیے، یہ سارے حکم ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اور لکھنے والا منع نہ کرے، اور جو ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ ڈریں جو لکھنے والا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو کہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر لام و امر استعمال ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہاں دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ وَلْيَتَّقِ، جیسے یتقو تھا اس کا جو ہے یہ مجزوم ہے، وَلْيَتَّقِ اس میں بھی وَلْيَتَّقِ یا یتقی یہ جو ہے مجزوم ہے، جو ہم عموماً پڑھتے ہیں یتقو، ڈرو اللہ سے، جو باب 8 ہے یہ، اس میں کہ آپ کچھ چیز محنت سے کرتے ہیں، یہ اسی سیکوینس کا ہے جس میں کہ متقی جو ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے، واتقو جو ہے تم ڈرو، اور یتقی جو ہے یہ جو ہے فعل مضارع مجزوم۔ علامہ باب 2 ہے، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا۔ باب 2 جو ہے کسی چیز کی وجہ یا شدت کا معنی دیتا ہے، جیسے باب 1 جاننا یا علم ہونا سے باب 2 علامہ پڑھانا یا سکھانا، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ان جو ہے وہ حرف شرط ہے۔ یستطیع یہ باب 10 ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو استطاعت نہ ہو لکھنے کی، وہ جو ہے تو پھر وہ اپنے سرپرست سے لکھوا لے، لیکن لکھنا ضروری ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا یہ بھی باب 10 ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گواہ کر لو 2 مرد، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور 2 عورتیں اس وجہ سے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ آیت 282 کا دوسرا حصہ۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق
بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہیں کریں، اور تم اسے لکھنے میں سستی نہیں کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے مقرر وقت تک۔ اللہ کے نزدیک یہ گواہی کے لیے زیادہ انصاف اور زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو، سوائے اس کے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو، تم اس کا آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ نہیں لکھو، اور جب تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم پر گناہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ولا یابا، تو انکار نہ کریں جو گواہیں شہید جب وہ دعو جب ان کو بلایا جائے، جیسے ان کو دعوت دی جائے بنانے کی۔ ولا تسمو، اور یہ لا نہیں ہے جو کسی کام سے منع کرنے کی ہوتا، تم سستی نہیں کرو لکھنے میں، چاہے معاملہ جو ہے صغیر چھوٹا یا کبیر بڑا ہو، اور اگر وہ کسی مدت کے لیے ہو، مقرر مدت کے لیے۔ اللہ کے نزدیک یہ انصاف ہے اور درست ہے اقوام۔ شہادت اتنا، یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے جو ہے وہ انصاف اور جو ہے درست ہے۔ وعدنا اللہ تعبو، اور یہ قریب ہے کہ شک کیا جائے۔ اللہ ان تکونا، اللہ جو ہے حرف مستثنیٰ، یعنی کہ سوائے اس کے کہ تجارت حاضرت، جو کہ ہاتھوں ہاتھ تجارت کر رہے ہیں، جو آپس میں تم لوگ لینا دینا کرتے ہو، تو اگر کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، گناہ نہیں ہے کوئی اگر تم اس کو لا تکتبوا، اس کو تم نہیں لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن تم گواہ کر لیا کرو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم سودا کرو، تبایعتم سودا کرو، لین دین کرو، تو تم جو ہے گواہ کرو۔ ولا یضار، اور کاتب لکھنے والے اور شہید گواہ کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، یعنی کہ کاتب کو یا گواہ کو تکلیف پہنچائی، فَسُوقٌ بِهِ، تو تم نے جو ہے گناہ کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ علامہ پچھلے دفعے بھی گزرائی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کے پاس اس کے لیے ہر چیز علم میں ہے۔ دو، یہ غائب جمع مذکر کا فعل مجہول ہے، اور یہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب گواہ کو دعوت دی جائے، اس کو بلایا جائے، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو جانا چاہیے۔ ترتاب، یہ ہے کہ جب چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ تم شک میں نہ پڑو۔ اگر لکھی ہوئی چیز ہوگی تو شک کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ یہ باب 8 ہے، اور باب 8 میں جو ہے کوئی عمل جو آپ محنت سے کرتے ہیں تو اس میں لکھنے میں ظاہر سی بات ہے محنت ہے، لیکن یہ کہ ترتاب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ واتقوا اللہ، یہ باب 8 کا واتقی پچھلے آیت میں پڑھا تھا۔ واتقوا جو ہے اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرو۔ تدیرونہا، وہ جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، جیسے روز کا حساب کتاب ہوتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ لین دین ہوتا ہے، اس میں اگر تم نہیں لکھو گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس میں بھی اشہدو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گواہ کر لو، پہلے امر ہے گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو۔ آیات یہ باب 6، اس میں جو ہے باب 3 کے ساتھ تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ باب 3 جو ہے وہ
پہلے حرف کے بعد کے میں الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو باب 6 یہ بامی عمل یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدہ ہو، جو سودا کرو، دین کا ہو، ہاتھ کے ہاتھ اس میں گواہ کر لو، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی مدت کے تعین کے ساتھ ہے، لکھنا بھی ہے اور گواہ بھی کرنا ہے۔ یہ بھی باب 3 ہے، اور اس میں جو ہے یہ حکم ہو رہا ہے کہ تو لکھنے والے کو نہ گواہ کو تکلیف پہنچاؤ یا اس کو تنگ کرو۔ آیت 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور تم سفر میں ہو اور تمہیں لکھنے والا نہیں ملے تو کوئی چیز رہن قبضے میں رکھنا ہے، پھر اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو جو امین ہے وہ اس کی امانت واپس کر دے، اور اپنے رب سے ڈرو اور گواہی نہیں چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح جانتا ہے۔ ان شرط ہے، اور اس میں یہ کہ اگر تم سفر میں ہو سفر میں ہو اور تم لکھنے والا نہ پاؤ، وَلَمْ تَجِدُوا لکھنے والا کاتباً نہ پاؤ لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ تو کوئی چیز رہن رکھ لو، اپنے قبضے میں کر لو، کوئی چیز گروی جسے کہتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنَ اور تم میں ان جو ہے شرط ہے، اور تم میں جو امانت دار ہو، جو امین ہو، بعضکم بعضاً اس کو چاہیے کہ بعد میں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ تو جو امانت ہے اس کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم نہیں چھپاؤ شہادت کو، جو شہادت ہے، جو اصل چیز ہے، جو بات ہے جس کے گواہ بنے ہو اس کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اگر تم نے ایسا کیا چھپایا تو بے شک تمہارا دل گناہگار ہوا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور جو تم کرتے ہو تعلمون جو تم کرتے ہو اللہ اس کو پوری طرح جانتا ہے۔ فَلْيَوَدِّ یہ فعل تو باب 2 کا ہے، با جو ہے یہ حرف و شرط کے جواب سے پہلے استعمال ہوتا ہے، اور لام جو ہے یہ لام و امر ہے۔ یہاں حکم ہو رہا ہے، فعل امر یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ لام الامر کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی سامنے موجود نہیں ہے، وہ جو غائب ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے جو امانت ہے وہ واپس کر دو جو رہن رکھی گئی تھی۔ لام و امر جو ہے جو فعل امر نارمل ہوتا ہے اس میں تو آدمی جو سامنے ہوتا ہے، جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، جو آپ کے مخاطب جس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لام و امر جو ہے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی غائب ہو اور اس کو حکم دینا ہو یا اس سے درخواست کرنی ہو۔ یہ باب 2 ہے اور فعل مضارع مضموم ہے، اور باب 2 میں جو ہے وہ شدت اور وجہ ہوتی ہے کہ وہ تم نے رہن رکھی تھی چیز، جو امانت تھی جو تمہارے پاس گروی، اس کو واپس کرو۔ جو امانت دار ہے جو وہ امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ یہاں پر پھر جو ہے لام و امر استعمال ہوا ہے، یہاں حکم ہو رہا ہے اس کو جو کہ غائب ہے کہ جو ہے تم اللہ سے ڈرو، وَاتَّقِ اللَّهَ اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرو۔ لا تکتموا یہاں پر جو ہے لا ناہیہ استعمال ہوا ہے۔ لا ناہیہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جبکہ آپ کو کسی کام سے
منع کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو. اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے لا تکتموا، یہ مظلوم کر دیتا ہے لفظ کو، اس لیے لا تکتموا یعنی کہ نہیں چھپاؤ گواہی کو، جو تم گواہ ہو تم گواہی کو نہیں چھپاؤ. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا کام پذیر ہوا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.